تو بات بنیادی جو ہے وہ آپ نے جو آیتیں سنی ہیں، حدیث سنی ہے، پیغام تو آپ تک پہنچ چکا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر خوبصورت عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس دنیا میں ہم خوبصورتی بکھیرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جو دعا ہوا کرتی تھی وہ یہی ہوا کرتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دنیا بھی حسین ہونی چاہیے، آخرت بھی حسین ہونی چاہیے، اور جو سب سے بڑی بدصورتی ہے جہنم کی صورت میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہم اس دنیا میں خوبصورتی بکھیرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ خوبصورتی انسان کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جسے خوبصورت سمجھتا ہوں وہ آپ کو بھی خوبصورت نظر آئے۔ میرے دیکھنے کا کچھ اور انداز ہو سکتا ہے، آپ کے دیکھنے کا کچھ اور انداز ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو خوبصورتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہ خوبصورتی کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خوبصورت چیز کس طرح بنتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خوبصورت چیز اس طرح بنتی ہے جو حدیث جبریل میں بیان کی گئی کہ سب سے پہلے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر ایمان کے بارے میں پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ سب سے اعلیٰ اور خوبصورت چیز کیا ہے؟ اخبرنی عن الاحسان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورتی کی بنیادی شرط ہے اخلاص، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل اس وقت خوبصورت ہوتا ہے جس قدر اس میں اخلاص ہوتا ہے، اور بظاہراً کس قدر ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو۔ کیا نماز سے بھی خوبصورت کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ تو نماز بھی جو ہے وہ بدصورت ترین عمل ٹھہرتی ہے جو انسان کو صرف جہنم نہیں بلکہ ویل کا شکار جو ہے وہ بنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہلا معیار ہے جس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم عمل کریں وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ اور سب کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی اس میں بظاہراً ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنے والا ہوگا بظاہراً، اور جان دینے والا ہوگا۔ دوسرا جو ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہوگا۔ تیسرا جس کے پاس دولت بعد میں آتی اس نے خرچ کرنے کے پہلے رستے نکالے ہوں گے وہ ہوگا۔ ہر کوئی دعویٰ کرے گا باری تعالیٰ کے حضور، لیکن جواب ایک ہی آئے گا، کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے یہ جو کیا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے اس چہرے کے لیے کیا ہے، اس ناک کے لیے کیا ہے۔ اسی چہرے کے بل، اسی ناک کے بل گھسیٹ کر ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خوبصورت عمل وہ ہے جس کے اندر اخلاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آپ کے شکلوں کو دیکھتے ہیں، نہ آپ کی مالوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر تو دلوں پر ہوتی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر صرف دل کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اخلاص اخلاص اخلاص، صرف ایک قصہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، بات کرنی ویسے بھی مشکل ہو رہی ہے۔ مالک ابن دینار بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے تابعین ہیں۔ ان کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کوفہ سے بصرہ کی طرف گئے۔ کوفہ اور بصرہ میں جو مسافت ہے وہ تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔
یہی مسافت مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ جب سفر کیا کرتے تھے تو لکھا ہوتا تھا 465 کلومیٹر، یہ تختیاں لگی ہم نے دیکھی ہیں۔ تو مالک ابن دینار جو ہے وہ بصرہ پہنچتے ہیں، بصرہ کی مسجد میں غالباً ظہر میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تمام اہل بصرہ مسجد میں جمع ہیں، تمام اہل بصرہ جو ہے وہ مسجد میں جمع ہیں۔ اور اس وقت جو ہے شہر چھوٹے چھوٹے ہی ہوا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ اس قدر ہوا کرتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے باب المجیدی جو مرکزی دروازہ ہے اس کے اندر وہ کنواں دیکھا ہے، جس میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر آئے وہ بھی اسی طرح بیٹھ گئے، اور حضرت عمر آئے وہ بھی اسی طرح بیٹھ گئے۔ یہ باب المجیدی کے اندر ہے کنواں۔ اور آپ کو معلوم ہے باغ میں پہلے کنواں تقریباً درمیان میں کھودا جاتا تھا تاکہ پانی جو ہے وہ لگانا چاروں طرف آسان ہو، تو اتنا سا مدینہ ہوا کرتا ہے۔ تو تمام اہل بصرہ مسجد میں جمع ہیں اور مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، نماز پڑھی ظہر کی، دعائیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالی، زمین خشک ہو گئی ہے، نہریں سوکھ گئی ہیں، جانور جو ہے ہلاک ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بارش برسا دیجیے۔ اور اس میں مالک بن دینار بھی ہیں دعائیں مانگنے والے۔ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ دعائیں وہ مانگ رہے تھے تو مالک بن دینار خاموش بیٹھے تھے۔ یہی دعائیں عصر کے بعد ہوئیں، یہی دعائیں مغرب کے بعد ہوئیں، یہی دعائیں عشاء کے بعد ہوئیں، لیکن بارش کا ایک قطرہ تک نازل نہیں ہوا۔ بالآخر سارے لوگ اپنے گھروں کو گئے۔ مالک ابن دینار جو ہے وہ مسافر ہے، وہ اسی مسجد میں ٹھہرتے ہیں۔ جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک شخص داخل ہوا ہے، اس شخص کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے، اور معمولی سی چادر اس نے جو ہے وہ کمر کے ساتھ باندھ رکھی ہے، ایک چادر جو ہے کندھے پر رکھی ہوئی ہے۔ اس واقعے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کالا رنگ ہے، چھوٹا ناک ہے، پھولا ہوا پیٹ ہے، یعنی بدصورت آدمی ہے۔ آنے کے بعد وہ مسجد میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اسے جب کوئی نظر نہیں آتا تو وہ 2 رکعتیں انتہائی مختصر پڑھتا ہے، لمبی نہیں، انتہائی مختصر جو ہے وہ رکعتیں پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اے میرے مالک، ہے میرے مولا، ہے میرے سید، تیری سخاوت جو ہے وہ بلا وجہ ہے، تو اپنے بندوں کو بلا وجہ نوازتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں تو ابھی بارش نازل کر، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ابھی بارش نازل کر، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ابھی بارش نازل کر۔ یہ تیسری مرتبہ جب کلمہ نکلتا ہے تو آسمان کے دہانے کھل جاتے ہیں، بارش اس طرح برستی ہے جیسے بڑے بڑے برتنوں کو انڈین کیا جائے، اس طرح بارش برستی ہے۔ وہ بندہ جو ہے باہر نکلتا ہے، وہ آگے آگے ہے بارش میں، مالک ابن دینار پیچھے پیچھے ہے۔ اس کے گھر تک پہنچتے ہیں، وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، مالک ابن دینار اس گھر پر نشانی لگاتے ہیں، اور صبح اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ کھٹکھٹانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب دار جو ہے غلاموں کا تاجر ہے اور غلام بیچتا ہے۔ تو مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے غلام خریدنے ہیں۔ وہ بڑے 4 خوبصورت صاحب ہنر اور جو ہے طاقتور غلام اس کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں چاہیے۔ کہا نیکسٹ ٹائم جب منڈی لگے گی تو میں پھر نیا سودا لے کر آؤں گا، ابھی تو میرے پاس یہ 4 ہی ہیں۔ ایک کٹیا میں گھر کے اندر جو ہے نظر پڑتی ہے، وہی غلام باہر آ رہا ہوتا ہے۔ تو مالک ابن دینار کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ تو وہ غلاموں کا تاجر یہ کہتا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں چاہیے تو مجھے یہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تمہاری مرضی ہے، لیکن بعد میں نہیں یہ کہنا کہ تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ مالک ابن دینار اس کو خرید لیتے ہیں۔ خریدنے کے بعد جو ہے باہر نکلتے ہیں،
وہی جو مالک نے اعتراض کیا ہے وہی غلام کہتا ہے خرید تو لیا ہے لیکن یہ بتاؤ خریدا کیوں ہے، میں تو کسی کام کا نہیں، مجھ سے زیادہ وجیح، مجھ سے زیادہ خوبصورت، مجھ سے زیادہ طاقتور، مجھ سے زیادہ صاحب ہنر، ان کو ریجیکٹ کیا ہے، مجھے کیوں سلیکٹ کیا؟ تو مالک ابن دینار جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ میرے نظر انتخاب ٹھہرے ہو۔ تو اس شخص کا چہرہ فک پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں آپ کو مغالطہ لگ گیا۔ مالک ابن دینار مصر رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، آپ ہی ہو۔ وہ کہتا ہے مجھے سے ایک اجازت دیجیے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال سجدے میں گر پڑتا ہے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ جب تھوڑا سجدہ لمبا ہوتا ہے تو مالک ابن دینار جھک کر سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہے مالک ابن دینار کی سماعتوں سے ٹکراتے ہیں، یا صاحب السر، یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا ارید الحیات بعد ما اشتہر۔ او رازو والے، تو نے تو میرا راز کھول دیا، اس مشہوری کے بعد میں جینا نہیں چاہتا۔ اور مالک ابن دینار کہتے ہیں اسی وقت اس کی روح پرواز ہو جاتی۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بتایا ہے، عبداللہ بن ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالیٰ کے منہ سے میں نے یہ الفاظ سنے ہیں، کوئی تو ایسا عمل ہو جو آپ کی بیوی کو نہ پتا ہو، کوئی تو عمل ایسا ہو جو آپ کی اولاد کو نہ پتا ہو۔ اللہ کی قسم ہم مشہوری کے بغیر ہمارے لیے جینا تصور سے باہر ہے۔ کیا مشہوری ہوئی تھی؟ ایک مالک ابن دینار ہی کو تو پتا چلا تھا، ایک مالک ابن دینار ہی کو تو پتا چلا تھا۔ ہم جو ہے وہ مشہوری کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، اور ان کے لیے مشہوری جو ہے، والد گرامی کہا کرتے تھے کہ دو آدمی جب بات کرتے ہیں تو پھر میں اپنا دماغ بند کر دیتا ہوں۔ دو آدمی جب بات کرتے ہیں تو میں اپنے دماغ کے اوپر تالے لگا لیتا ہوں، پھر میں سوچتا نہیں ہوں، پھر جو ان کی طرف سے بات آتی ہے اسے میں من و عن قبول کرتا ہوں۔ ایک صالح حسینی صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا، اور دوسرا جو ہے غازی عبد الکریم صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا۔ اور غازی عبد الکریم صاحب کی یہ بات ہے کہ مجھے ٹٹی اور پیشاب سے اس قدر نفرت نہیں ہے جس قدر مجھے مشہوری سے نفرت ہے۔ اللہ کی قسم یہ ادارہ ہے، یہ ادارہ بھی صوفی عبداللہ رحمہ اللہ کے اخلاص ہی کا تسلسل ہے، نہ یہ ابراہیم صاحب کا کوئی کارنامہ ہے، نہ یہ جو ہے وہ ظفر اللہ صاحب کا کوئی کارنامہ ہے۔ یہ اس جو ہے مرد کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فنا ہوا، یہ اس کی نیکیوں کا سلسلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قائم و دائم رکھا ہے۔ ما کان للہ فہو یبقی، یہ امام مالک نے کہا تھا کہ بہت جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت موطا لکھ دیے گئے ہیں، کہا جو اللہ کے لیے ہوگا باقی رہے گا، جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔